آج میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ان کی مختلف کتابوں میں بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اسلام کی اخلاقی بنیادیں، یہ روداد میں بھی یہ پوری ایک تقریر موجود ہے 1945 کی 1945 کی. اور اس میں مولانا نے لکھی ایک چیز، یہ غلط فہمیاں، اس عنوان سے جو مولانا کی تقریر کا حصہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آج مولانا فرماتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے ایک بہت ضروری اور اہم پیغام ہے کہ جو مولانا سید ابوالعلا مودودی کا پیغام ہے ہم سب کے نام. حضرات، اب میں ایک آخری بات کہہ کر اپنی تقریر ختم کروں گا. عام مسلمانوں کے ذہن پر مدتوں کے غلط تصورات کی وجہ سے جزیات و ظواہر کی اہمیت کچھ اس طرح چھا گئی ہے کہ دین کے اصول و کلیات اور دینداری و اخلاق اسلامی کے حقیقی جواہر کی طرف خواہ کتنی ہی توجہ دلائی جائے مگر لوگوں کے دماغ پھر کر انہی چھوٹے چھوٹے مسائل پر ذرا سی ظاہری چیزوں میں اٹک کر رہ جاتے ہیں جنہیں اصل دین بنا کر رکھ دیا گیا ہے. اس وبائے عام کے اثرات خود ہمارے بہت سے رفقا اور ہمدردوں میں پائے جاتے ہیں. میں اپنا پورا زور یہ سمجھانے میں صرف کرتا رہا ہوں کہ دین کی حقیقت کیا ہے، اس میں اصل اہمیت کن چیزوں کی ہے، اس میں مقدم کیا ہے اور مؤخر کیا ہے. لیکن ان ساری کوششوں کے بعد میں یہی دیکھتا ہوں کہ وہی ظاہر پرستی اور وہی اصول سے بڑھ کر فروع کی اہمیت دماغوں میں مسلط ہے. آج 3 روز سے میرے پاس پرچوں کی بھرمار ہو رہی ہے جن میں سارا مطالبہ اس کا ہے کہ جماعت کے لوگوں کی داڑھیاں بڑھوائی جائیں، پائچے ٹخنوں سے اونچے نیچے کرائے جائیں اور ایسے ہی دوسرے جزیات کا اہتمام کرایا جائے. اس کے علاوہ بعض لوگوں کے اس خیال کا بھی مجھے علم ہوا ہے کہ انہیں جماعت میں اس چیز کی بڑی کمی محسوس ہوتی ہے جسے وہ روحانیت سے تعبیر کرتے ہیں، مگر شاید وہ خود بھی نہیں بتا سکتے کہ روحانیت فی الواقع ہے کیا شے. اسی بنا پر ان کی رائے یہ ہے کہ نصب العین اور طریقہ کار تو اس جماعت کا اختیار کیا جائے اور تزکیہ نفس اور تربیت روحانی کے لیے خانقاہوں کی طرف رجوع کیا جائے. یہ ساری باتیں صاف بتاتی ہیں کہ ابھی تک ہماری تمام کوششوں کے باوجود لوگوں میں دین کا فہم پیدا نہیں ہوا ہے. میں ابھی آپ کے سامنے ایمان، اسلام، تقوی اور احسان کی جو تشریح کر چکا ہوں، اس میں اگر کوئی چیز قرآن و حدیث کی تعلیم سے تجاوز کر کے میں نے خود وضع کر دی ہو تو آپ بے تکلف اس کی نشاندہی فرمائیں. لیکن اگر آپ تسلیم کرتے ہیں کہ کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے یہی 4 چیزوں کی حقیقت ہے تو پھر خود ہی سوچئے کہ جہاں تقوی اور احسان کی جڑ ہی نہ پائی جاتی ہو وہاں آخر کون سی روحانیت پائی جا سکتی ہے جسے آپ تلاش کرنے جا رہے ہیں. رہے وہ جزیات شرع جنہیں آپ نے دین کی اولین مطالبات میں شمار کر رکھا ہے، ان کا حقیقی مقام میں آپ کے سامنے پھر ایک مرتبہ صاف واضح کیے دیتا ہوں تاکہ میں اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں. سب سے پہلے ٹھنڈے دل سے اس سوال پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول دنیا میں کس غرض کے لیے بھیجے ہیں. دنیا میں آخر کس چیز کی کمی تھی، کیا خرابی پائی جاتی تھی جسے رفع کرنے کے لیے انبیاء مبعوث کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ کیا وہ یہ تھی کہ لوگ داڑھیاں نہ رکھتے تھے اور انہی کے رکھوانے کے لیے رسول بھیجے گئے، یا یہ کہ لوگ ٹخنے ڈھانکے رہتے تھے اور انبیاء کے ذریعے انہیں کھلوانا مقصود تھا، یا وہ چند سنتیں جن کے اہتمام کا آپ لوگوں میں بہت چرچا ہے دنیا میں جاری کرنے کے لیے انبیاء کی ضرورت تھی؟ ان سوالات پر آپ غور کریں گے تو خود ہی کہہ دیں گے کہ نہ اصل خرابیاں یہ تھیں اور نہ انبیاء کی بعثت کا اصل مقصود یہ تھا. پھر سوال یہ ہے کہ وہ اصل خرابیاں کیا تھیں جنہیں دور کرنا مطلوب تھا، اور وہ حقیقی بھلائیاں کیا تھیں جنہیں قائم کرنے کی ضرورت تھی؟ اس کا جواب آپ اس کے سوا اور کیا دے سکتے ہیں کہ خدا واحد کی اطاعت و بندگی سے انحراف، خود ساختہ اصول و قوانین کی پیروی اور خدا کے سامنے ذمہ داری اور جواب دہی کا عدم احساس، یہ تھیں وہ اصل خرابیاں جو دنیا میں رونما ہو گئی تھیں. انہی کی بدولت اخلاق فاسدہ پیدا ہوئے، غلط اصول زندگی رائج ہوئے اور زمین میں فساد برپا ہوا. پھر انبیاء السلام اس غرض کے لیے بھیجے گئے کہ انسانوں میں خدا کی بندگی اور وفاداری، اس کے سامنے اپنی جواب دہی کا احساس پیدا کیا جائے، اخلاق فاضلہ کو نشو و نما دیا جائے اور انسانی زندگی کا نظام ان اصولوں پر قائم کیا جائے جن سے خیر و صلاح ابھرے اور شر و فساد ختم ہو. یہی ایک مقصد
تمام انبیاء کی بعثت کا تھا اور آخر کار اسی مقصد کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اب دیکھیے کہ مقصد کی تکمیل کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ترتیب و تدریج کے ساتھ کام کیا۔ سب سے پہلے آپ نے ایمان کی دعوت دی اور اسے وسیع ترین بنیادوں پر پختہ اور مستحکم فرمایا۔ پھر اس ایمان کے مقتضیات کے مطابق بتدریج اپنی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے اہل ایمان میں عملی اطاعت و فرما برداری یعنی اسلام، اخلاقی طہارت یعنی تقوی اور خدا کی گہری محبت، وفاداری یعنی احسان کے اوصاف پیدا کیے۔ پھر ان مخلص مومنوں کی منظم صحیح و جہد سے قدیم جاہلیت کے فاسد نظام کو مٹایا اور اس کی جگہ قانون خداوندی کی اخلاقی و تمدنی اصول پر ایک نظام صالح کو قائم کر دیا۔ اس طرح جب یہ لوگ اپنے دل و دماغ، نفس و اخلاق، افکار و اعمال، غرض جملہ حیثیت سے واقعی مسلم، متقی اور محسن بن گئے اور اس کام میں لگ گئے جو اللہ تعالیٰ کے وفاداروں کو کرنا چاہیے تھا، تب آپ نے انہیں بتایا کہ وضع و قطع، لباس، کھانے پینے، رہنے سہنے، اٹھنے بیٹھنے، دوسرے ظاہری برتاؤ میں وہ مہذب آداب و اطوار کون سے ہیں جو متقیوں کو زیب دیتے ہیں۔ گویا پہلے اس خام کو کندن بنایا جائے، پھر اس پر اشرفی کا ٹھپا لگایا، پھر سپاہی تیار کیے، پھر انہیں وردی پہنائی۔ یہی اس کام کی صحیح ترتیب ہے جو قرآن و حدیث کے غیر مطالعے سے صاف نظر آتی ہے۔ اگر اتباع سنت نام ہے اس طرز عمل کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مرضی پوری کرنے کے لیے ہدایت الہی کے تحت اختیار کیا تھا، تو یقیناً یہ سنت کی پیروی نہیں بلکہ اس کی خلاف ورزی ہے کہ حقیقی مومن، مسلم، متقی اور محسن بنائے بغیر لوگوں کو متقیوں کے ظاہری سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی جائے، ان سے محسنین کے چند مشہور مقبول عام افعال کی نقل اتروائی جائے۔ یہ سیسے اور تانبے کے ٹکڑوں پر اشرفی کا ٹھپا لگا کر بازار میں انہیں چلا دینا اور سپاہیت، وفاداری اور جانثاری پیدا کیے بغیر صرف نرے وردی پوش نمائشی سپاہیوں کو میدان میں لا کھڑا کرنا میرے نزدیک تو ایک کھلی ہوئی جال سازی ہے، اور اسی جال سازی کا نتیجہ ہے کہ نہ بازار میں آپ کی ان جعلی اشرفیوں کی کوئی قیمت اٹھتی ہے اور نہ میدان میں آپ کے ان نمائشی سپاہیوں کی بھیڑ سے کوئی مار کسر ہوتا ہے۔ پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خدا کے ہاں اصلی قدر کس چیز کی ہے؟ فرض کیجئے کہ ایک شخص سچا ایمان رکھتا ہے، فرض شناس ہے، اخلاق صالحہ سے متصف ہے، حدود اللہ کا پابند ہے اور خدا کی وفاداری اور جانثاری کا حق ادا کرتا ہے، مگر ظاہری فیشن کے اعتبار سے ناقص ہے اور ظاہری تہذیب کے معیار سے گرا ہوا ہے۔ اس کی حیثیت زیادہ سے زیادہ بس یہی تو ہوگی کہ ایک اچھا ملازم مگر ذرا بدتمیز ہے۔ ممکن ہے کہ اس بدتمیزی کی وجہ سے مراتب عالیہ نصیب نہ ہو سکیں، مگر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس قصور میں اس کی وفاداری کا اجر بھی مارا جائے گا اور اس کا مالک صرف اس لیے اسے جہنم میں جھونک دے گا کہ وہ خوش وضع اور خوش اتوار نہ تھا؟ فرض کیجئے کہ ایک دوسرا شخص ہے جو بہترین شرعی فیشن میں رہتا ہے اور آداب تہذیب کے التزام میں کمال درجے محتاط ہے، مگر اس کی وفاداری میں نقص ہے، اس کی فرض شناسی میں کمی ہے، اس کی غیرت ایمانی میں خامی ہے۔ آپ کیا اندازہ کرتے ہیں کہ اس نقص کے ساتھ اس ظاہری کمال کی حد سے حد کتنی قدر خدا کے یہاں ہوگی؟ یہ مسئلہ تو کوئی گہرا اور پیچیدہ قانونی مسئلہ نہیں ہے جسے سمجھنے کے لیے کتابیں کھنگالنے کی ضرورت ہو۔ محض عقل عام ہی سے ہر آدمی جان سکتا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں اصل قدر کی مستحق کون سی چیز ہے۔ دنیا کے کم عقل لوگ بھی اتنی تمیز ضرور رکھتے ہیں کہ حقیقت میں جو چیز قابل قدر ہے اس میں اور ضمنی خوبیوں میں فرق کر سکیں۔ اب یہ آخری پیراگراف میں مولانا لکھتے ہیں، میری اس گزارش کو یہ معنی نہ پہنائیے کہ میں ظاہری محاسن کی نفی کرنا چاہتا ہوں یا ان احکام کی تعمیل کو غیر ضروری قرار دے رہا ہوں جو زندگی کے ظاہری پہلوؤں کی اصلاح اور درستی کے متعلق دیے گئے ہیں۔ در حقیقت میں تو اس کا قائل ہوں کہ بندہ مومن کو ہر اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے جو خدا اور رسول نے دیا ہو، اور یہ بھی مانتا ہوں کہ دین انسان کے باطن اور ظاہر دونوں کو درست کرنا چاہتا ہے، لیکن جو چیز آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مقدم چیز باطن ہے نہ کہ ظاہر،
پہلے باطن میں حقیقت کا جوہر پیدا کرنے کی فکر کیجئے، پھر ظاہر کو حقیقت کے مطابق ڈھالیے۔ آپ کو سب سے بڑھ کر اور سب سے پہلے ان اوصاف کی طرف توجہ کرنی چاہیے جو اللہ کے یہاں اصلی قدر کے مستحق ہیں اور جنہیں نشو و نما دینا انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا اصلی مقصود تھا۔ ظاہر کی آراستگی اول تو ان اوصاف کے نتیجے میں فطرتاً خود ہوتی چلی جائے گی، اور اگر اس میں کچھ کسر رہ جائے تو تکمیلی مراحل میں اس کا اہتمام بھی کیا جا سکتا ہے۔